الحمدللہ درس قرآن پاک کا سلسلہ جاری ساری ہے۔ سورۃ المائدہ کا درس چل رہا ہے۔ سورۃ المائدہ کا 5واں رکوع اور چھٹے پارے کا 9واں رکوع یہاں سے ہمارے درس کا آغاز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ، اے حبیب آپ تلاوت کیجئے ان پر، وَاتْلُ آپ تلاوت کیجئے، عَلَيْهِمْ ان پر، نَبَأَ بَنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل کا سچا واقعہ۔ اس آیہ مبارکہ میں حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ ایک کا نام جناب حابیل اور دوسرے کا نام قابیل ہے۔ حضرت حوا علیہ السلام کے حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتے تھے، یعنی جب آپ کو حمل ہوتا ایک لڑکا پیدا ہوتا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی۔ ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کیا جاتا، چونکہ حضرت آدم علیہ السلام سے نسل انسانی کا سلسلہ آگے چلنا تھا اور اس وقت یہی حکم تھا، تو لہٰذا اسی دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابیل کا نکاح حابیل کے ساتھ پیدا ہونے والی لڑکی کے ساتھ طے کر دیا، اور قابیل اس پر راضی نہیں ہوا۔ قابیل چونکہ اس کے ساتھ جو پیدا ہوئی تھی لڑکی اسے پسند کرتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کے اندر ایک چیز رکھی ہے جو اس کی انا ہوا کرتی ہے۔ آپ یاد رکھیں کہ اس واقعے میں قابیل نے حابیل کو قتل کیا ہے۔ یاد رکھنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اکثر کنفیوژن ہو جاتی ہے اس بات میں کہ آیا کہ قاتل حابیل ہے یا قابیل ہے، تو جس کا نام قاف سے شروع ہوتا ہے وہ قاتل ہے، تو قاف سے قابیل کا نام شروع ہوتا ہے تو لہٰذا قاتل بھی قابیل ہے۔ تو آپ یاد رکھیں کہ جب انسان کی انا پر بات آ جائے اور کسی چیز کو وہ طلب کر رہا ہو مگر حاصل نہ ہو سکے تو پھر بندہ طرح طرح کے منصوبے بنانا شروع کر دیتا ہے۔ بندے کے اندر نیچرلی یہ بات پائی جاتی ہے۔ تو جناب آدم علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگا کہ میں اس خاتون سے نکاح کرنا چاہتا ہوں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ تو ممکن نہیں ہے۔ ہاں، اذ قربا قربانا، تم دونوں اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا اس کے حق میں فیصلہ فرما دیا ہے کہ وہ اس سے نکاح کر لے، عورت سے، جس کا نام اقلیمہ تھا۔ جناب آدم علیہ السلام کے دونوں شہزادوں نے قربانی کا اہتمام کیا۔ حضرت حابیل نے گندم اللہ کی بارگاہ میں پیش کی اور قابیل نے ایک بکری ذبح کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور قربانی پیش کی۔ گزشتہ زمانے میں قبولیت کا پہلے سے پتہ چل جاتا تھا کہ آیا کہ قربانی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی۔ طریقہ کار اس کا یہ ہوا کرتا تھا کہ اپنی قربانی کو پہاڑ کی چوٹی پر رکھ دیا جائے، آگ آ کر اسے کھا لے، سمجھ لو قربانی قبول ہو گئی۔ اگر آگ نے نہیں کھایا سمجھو قربانی قبول نہیں ہوئی۔ تو جناب حابیل کی اس گیہوں کو، اس گندم کو آگ اٹھا کر کے لے گئی اور قابیل کی جو بکری تھی وہ وہیں رہ گئی۔ اب اور زیادہ حسد میں اضافہ ہو گیا، اور زیادہ انا پرستی میں اضافہ ہوا۔ فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا، تو ان میں سے ایک کی قربانی یعنی حابیل کی قربانی قبول کی گئی، وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، اور دوسرے کی قربانی یعنی قابیل کی قربانی قبول نہ کی گئی۔ قال، تو قابیل یہ کہنے لگا، لَأَقْتُلَنَّكَ، میں ضرور تجھے قتل کر دوں گا۔ اب جب قربانی قبول نہیں ہوئی تو حسد کا عالم دیکھیں آپ،
نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو بندہ حسد کرتا ہے اس کے اعمال ایسے برباد ہو جاتے ہیں جیسے آگ لکڑی کو کھا جایا کرتا ہے۔ ایک ہے حسد اور ایک ہے رشک۔ فرمایا کہ حسد کرنے والے نہ بنو، رشک کرنے والے بنو۔ حسد کا معنی یہ ہوتا ہے میرے بھائی سے یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، مجھے مل جائے۔ در حقیقت حسد کرنے والا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے کہ مولا تو نے اسے دیا مجھے نہ دیا۔ تو اللہ سے یہ عرض کرنی چاہیے مولا تو نے میرے بھائی کو دیا، میں بھی تو تیرا بندہ ہوں، مولا مجھے بھی عطا فرما۔ تو فرمایا کہ حسد نہیں کرنی چاہیے، رشک کرنا چاہیے، مولا اسے تو نے دیا، نعمت اس کی برقرار رہے، اس میں اضافے فرما، مولا میں تیرا بندہ ہوں، مجھے بھی عطا فرما۔ تو قابیل بولا لأقتلنک، قسم ہے میں تجھے ضرور قتل کر دوں گا۔ قال، حابیل نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تو صرف پرہیزگار لوگوں کی قربانی کو قبول فرماتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک، اب قتل کا جب معاملہ آ گیا، کہا کہ میں تجھے قتل کروں گا، تو جناب حابیل نے یہ نہیں کہا کہ میں بھی تجھے قتل کروں گا، آؤ زور بازو آزما لیا جائے۔ حالانکہ جناب حابیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ شان، وہ قوت، وہ جسامت اور اتنی قوت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی تھی، اگر مقابلہ ہوتا تو جناب حابیل قوی ہو جاتے۔ آپ نے پھر کیا کہا؟ لئن بسطت الی یدک، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا، لتقتلنی، تاکہ تو مجھے قتل کر دے، ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، پھر بھی میں اپنے ہاتھ کو تیرے قتل کے لیے نہیں بڑھاؤں گا۔ کہا میں اللہ کی تقسیم پر راضی رہوں گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے مقرر فرمایا ہے میں اس پر رضامند رہوں گا، اگرچہ مجھے قتل کر دے مگر میری جانب سے کوئی رد عمل اس کا پیش نہیں آئے گا۔ فرمایا کہ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہان والوں کا رب ہے۔ فرمایا میں اللہ سے ڈرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میرے لیے مقرر فرمایا وہی میرے لیے بہتر ہے۔ انی ارید ان تبوء باسمی، تو یہ چاہتا ہے کہ میرا اور تیرا گناہ، باسمی و اسمی کا، کہ میرا بھی گناہ تو اٹھا لے، اپنا بھی گناہ تو اٹھا لے، فتکون من اصحاب النار، اور پھر دوزخی ہو جائے، وذالک جزاء الظالمین، اور یہی ظالموں کی سزا ہے۔ فطوعت لہ نفسہ، تو اس کے نفس نے اسے اپنے بھائی کے قتل پر آمادہ کیا، قتل اخی، اپنے بھائی کے قتل پر۔ اخن لفظی ترجمہ اگر عربک زبان میں کیا جائے اخ بھائی کو کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ فطوعت لہ نفس، ابھارا اس کے نفس نے، قابیل کے نفس نے، قتل اخیہ، اپنے بھائی کے قتل کرنے پر۔ تو در حقیقت یہ شیطان آ کر کہنے لگا کہ یہ کیسی تقسیم ہوئی، یہ تو اللہ کا کوئی حکم نہیں ہے، جناب آدم علی نبینا و علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی جانب سے تقسیم کی ہے، تم انہیں قتل کر دو تاکہ تمہارا راستہ صاف ہو جائے۔ تو در حقیقت شیطان نے آ کر کے یہ مشورہ دیا، فقتلہ، تو ہوا کیا، قابیل نے جناب حابیل کو قتل کر دیا، فاصبح من الخاسرین، تو نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ اب حیران ہو گیا، پریشان ہو گیا کہ اب کیا کرنا چاہیے، لاش کو ادھر ادھر لے کر گھومتا رہا کہ اسے دفنایا کیسے جائے، کیا معاملہ اس کے ساتھ کیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ مفسرین نے لکھا 1 سال تک وہ اپنے بھائی کی لاش کو کاندھے پر رکھ کر گھماتا رہا، کہ اب کیونکہ قتل پہلا ہوا ہے اور اس سے پہلے کوئی بندہ دنیا سے رخصت ہوا نہیں، طریقہ وضع نہیں تھا، پتہ نہیں تھا کہ دفنایا جائے یا لاش کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے، تو بڑا پریشان ہوا، کبھی درخت کے نیچے اس لاش کو رکھا جاتا، کبھی کہاں رکھتا، حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام سے اپنے بھائی کو چھپا کر رکھتا۔ معاملہ کیا ہوا، فرمایا کہ فبعث اللہ غرابا، ایک راستے سے گزرا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا منظر اسے قابیل کو دکھایا کہ 2 کوے آپس میں لڑائی کر رہے ہیں، 2 کووں کی لڑائی ہے، ایک کوے نے دوسرے کو مار دیا، تو جو کوا مر چکا تھا اس کو دفنانے کا طریقہ دوسرا کوا سکھا رہا ہے،
اس نے اپنی چونچ کے ذریعے سے زمین کوریدنا شروع کی، اپنے پنجوں کے ذریعے سے زمین کو کوریدنا شروع کیا، اور اس کے بعد لاش کو رکھ کر اوپر سے مٹی ڈال کر دفن کر دیا۔ فرمایا فبعث اللہ غرابا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوا بھیجا جو اپنی چونچ اور پنجوں سے زمین کو کورید رہا تھا، لیریہ، تاکہ وہ دکھائے اسے کیف یواری سوءۃ اخی، کہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں کیسے چھپایا جائے۔ قالا، بڑی حسرت ہوئی، بڑی پشیمانی ہوئی۔ قالا، کہنے لگا قابیل، یا ویلتا، ہائے افسوس، افسوس کس بات پر ہے؟ اعجزت ان اکون مثل هذا الغراب، کہ میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا، فاواری سوءۃ اخی، کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو ہی چھپا دیتا۔ مجھے جو طریقہ سیکھنے کو مل رہا ہے وہ اس کوے سے مل رہا ہے، میں تو اتنا بھی صاحب عقل نہ ہو سکا۔ فاصبح من النادمین، فرمایا کہ وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا، نادانوں میں سے ہو گیا۔ من اجل ذلک، فرمایا اسی لیے، کتبنا علی بنی اسرائیل، ہم نے بنی اسرائیلیوں پر اس بات کو مقرر کر دیا، انہ من قتل نفسا بغیر نفس، کہ جو کسی جان کے بدلے کسی جان کو قتل کر دے، او فساد فی الارض، یا زمین میں فساد پھیلانے والا ہو، فکأنما قتل الناس جمیعا، تو گویا کہ اس نے ناحق قتل کر کے پورے کے پورے لوگوں کو قتل کر دیا۔ فرمایا کہ جو کسی کو ناحق قتل کر دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی سزا کتنی رکھی ہے، اس کا گناہ کتنا رکھا ہے۔ فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ ناحق قتل کرنا، اگر حق سے قتل کیا جائے، جیسے اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہو اور وہ زنا کا مرتکب ہو جائے تو اسے مارا جائے گا اور اسے پتھر مار کر سنسار کر دیا جائے گا، یہ سزا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق۔ تو فرمایا کہ یہ حق کے ساتھ قتل کیا ہے۔ اسی طرح اگر کسی بندے نے کسی کو مار دیا اور پھر قصاصاً اسے قتل کیا جا رہا ہے، یہ بھی قصاصاً اسے قتل کرنا حق پر قتل کرنا ہے۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں، فرمایا کہ اگر کوئی بندہ ڈاکہ ڈالتے ہوئے پکڑا جائے تو اسے عالم میں اگر وہ قتل ہو جائے تو فرمایا یہ بھی حق پر قتل کرنا ہے۔ گستاخ رسول ہو اگر کوئی، اسے قتل کر دینا، یہ بھی حق پر قتل کر۔ فرمایا کہ اگر کوئی ناحق کسے قتل کر دے، فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا۔ یہاں پر یہ بات بھی یاد رکھیں، جو کسی نیک کام کی ریت ڈال دیتا ہے، جو کسی نیک کام کی روایت ڈال دیتا ہے، آنے والے جتنے لوگ نیک کام کرتے رہیں، فرمایا اس کے نامہ اعمال میں ثواب لکھا جاتا رہے گا۔ اور اگر کوئی برے کام کا رواج ڈال دے تو فرمایا قیامت تک جتنے آنے والے لوگ برا کام کرتے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سزا دیتا رہے گا، اس کے عذاب میں، اس کے گناہ میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ تو یہاں پر پہلا جو قتل ہوا وہ قابیل نے کیا، تو فرمایا فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا، دنیا میں جتنے قتل ہوتے رہیں گے سارے اس کے نامہ اعمال میں۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا، اور جو کسی کی جان بچا لے، فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا، پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا۔ وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور تحقیق ہمارے رسول تمہارے پاس روشن نشانیاں لے کر آئے۔ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر اس کے باوجود بہت سے لوگ، فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ، زمین میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، اللہ سے جنگ کرتے ہیں، معنی کیا ہے؟ حدیث قدسی ہے، فرمایا من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، جو میرے ولی سے دشمنی رکھتا ہے میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ یہ اللہ سے دشمنی ہے۔ فرمایا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور اس کے رسول سے جنگ کرتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں قتل کریں اور فساد کرتے رہیں، أَن يُقَتَّلُوا، ان کی سزا کیا ہے کہ انہیں قتل کر دیا جائے، أَوْ يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی دے دی جائے، أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ، یا پھر ایک ان کا ہاتھ کاٹا جائے، اگر سیدھا ہاتھ کاٹا ہے تو اس کے بالمقابل جانب کی ٹانگ کاٹی جائے۔
یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنگ کا اعلان کر بیٹھتے، اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر بیٹھتے، زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ آج بھی ہم دیکھتے ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے بارے میں برے کلمات استعمال کیے جاتے ہیں، اہل بیت کی شان میں گستاخیاں کی جاتی ہیں۔ فرمایا ان یقتلوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او یصلبوا، سولی دے دی جائے، او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا پھر بالمقابل جانب کے ہاتھ پاؤں کاٹ دیے جائیں، او ینفوا من الارض، یا انہیں زمین سے جلا وطن کر دیا جائے، زمین سے نکال پھینکا جائے۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ جتنی بھی باتیں کی، قتل کر دیے جائے، سولی چڑھا دیے جائے، جلا وطن کر دیے جائے، ان کے ہاتھ پاؤں کو کاٹ دیا جائے، فرمایا جتنی بھی باتیں ہیں یہ ان کے لیے ذلت کا سبب ہے فی الدنیا، دنیا کے اندر۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں۔ جہاں بھی سزاؤں کا ذکر ہے، رب بڑا کریم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا مہربان ہے، بڑا رحیم ہے۔ فرمایا إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا، مگر وہ لوگ جو توبہ کر بیٹھے، اللہ کے حضور حاضر ہو جائیں، مالک کی دہلیز پر حاضر ہو جائیں، گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں۔ فرمایا من قبل ان تقدروا علیہم، ان پر قدرت پانے سے پہلے، یعنی ان کا معاملہ ابھی کورٹ میں نہیں گیا، قاضی کے پاس نہیں گیا، اس سے پہلے وہ اگر توبہ کر لیتے ہیں، فاعلموا، جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تبارک و تعالی بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو تاکہ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہو جائے۔ صرف اعمال پر بندے کو بھروسہ ہو، یہ دانش مندی نہیں ہے۔ صرف اعمال پر بندہ بھروسہ کر بیٹھے تو یہ بندے کے عقل مندی کے برخلاف ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے جنت بھی عطا فرمائے گا تو اسے اعمال کے بدلے میں عطا نہیں فرمائے گا، اپنے فضل سے عطا فرمائے گا۔ کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ میں بڑا متقی ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑی نمازیں پڑھتا ہوں، میں جناب روزے رکھتا ہوں، دین کے کام بڑے کرتا ہوں، پورے دن دین کے کاموں میں لگا رہتا ہوں، ان اعمال کے بدلے اللہ مجھے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمائے دانش مندی نہیں ہے، اعمال تم کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اپنے فضل سے جنت عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر ایک ایک چیز کا رب حساب فرمائے تو تمہاری بخشش نہیں ہونی، یہ رب کا فضل ہوگا، رب کا کرم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بخشش فرما دے گا۔ فرمایا کہ ابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو۔ اب وسیلہ کسے تلاش کریں؟ فرمایا کہ جو رب کی بارگاہ میں مقبول بندے ہوں ان کا وسیلہ رب کی بارگاہ میں پیش کر دو۔ جو اللہ کے حضور بڑے مقرب بندے ہیں، اللہ کے بڑے پسندیدہ بندے ہیں، فرمایا کہ ان کے وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، رب تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرما لے گا۔ آج بھی کسی حاکم کے پاس جانا ہو نا، بڑے عہدیدار کے پاس جانا ہو تو پہلے سفارشیں لگائی جاتی ہیں کہ ہماری ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ اللہ کے مقرب بندے، وہ بندے کون ہیں؟ حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، صدیقین، شہداء، صالحین۔ مقصد یہ ہوا کہ بندہ خود بھی اللہ کی بارگاہ میں پہنچ سکتا ہے، مگر جب اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ تلاش کر لیا جائے، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ پیش کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچا جائے، فرمایا کہ بندہ پورے زندگی اعمال کرتا رہے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جہاں اللہ کے مقرب بندے ایک نظر میں پہنچا دیا کرتے ہیں۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ فرمایا وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی بارگاہ میں وسیلہ تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ ان الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لہم ما فی الارض جمیعا ومثلہ معہ، اگر ان کے پاس جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب ہوتا اور اسی کی مثل اور بھی چیزیں شامل ہو جاتی، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ،
کہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے محفوظ رہ سکیں، بچ سکیں۔ دنیا بھر کا کتنا مال ہے، اگر بندہ شمار کرنا چاہے شمار کر سکتا نہیں ہے۔ فرمایا کہ اتنا مال بندے کے پاس موجود ہو، پھر اس کو دگنا کر دیا جائے، اتنا مال بندے کے پاس ہو، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے سارا فدیے میں دے دے، ما تقبل منہم، اس سے قبول نہیں کیا جائے گا، یہ مال قبول نہیں کیا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یریدون ان یخرجوا من النار، وہ دوزخ سے نکلنا چاہیں گے، وما ہم بخارجین منہا، مگر جہنم سے نکل نہیں پائیں گے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ، ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب ہے۔ آگے آیت مبارکہ اس شخص کے بارے میں ہے کہ اگر کوئی بندہ چوری کر لے تو اس کی سزا قرآن مجید فرقان حمید بیان کر رہا ہے۔ چوری کی مقدار کم از کم 10 درہم کے برابر ہونی چاہیے، اور 10 درہم 31 گرام چاندی بنتے ہیں۔ 31 گرام چاندی کے برابر اگر کوئی بندہ چوری کر لیتا ہے تو اس پر شرعی حد نافذ ہوگی۔ اگر اس سے کم چوری کرتا ہے تو گناہگار ضرور ہے، مگر شرعی حد کا نفاذ نہیں ہوگا، گناہگار ضرور ہوگا۔ شرعی حد کے نفاذ کے لیے 10 درہم کی رقم کا ہونا ضروری ہے۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد یا چوری کرنے والی عورت، فاقطعوا ایدیہما، فرمایا ان کے ہاتھوں کو کاٹ دیا جائے۔ یہاں سے سیدھا ہاتھ مراد ہے، پہلے اس کے سیدھے ہاتھ کو کاٹا جائے گا، پھر اس کے بعد فرمایا کہ سیدھا ہاتھ کاٹنے کے بعد اس کا الٹا پاؤں کاٹا جائے گا، اگر اس کے باوجود چوری کرے تو اسے قید کر دیا جائے گا۔ یہ احناف کے نزدیک چور کی اور چوری کرنے والی عورت کی سزا بیان کی۔ فرمایا والسارق والسارقۃ، چوری کرنے والا مرد ہو یا عورت ہو، فاقطعوا ایدیہما، ان کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں، جزاء بما کسبا نکالا من اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے جو کچھ انہوں نے کیا، یعنی جو انہوں نے کیا چوری کی، اگر چوری کیا ہوا مال ابھی موجود ہے تو اس سے وصول کر کے جس کا مال ہے اسے واپس بھی کیا جائے گا۔ اسی طرح یہ مسئلہ بھی یاد رکھے کہ اگر چور نے چوری کی اور چوری کرنے کے بعد مال اس نے ہلاک کر دیا، خود سے ہلاک کر دیا، کہیں خرچ کر دیا، تو فرمایا کہ اس سے تاوان بھی وصول کیا جائے گا۔ اور اگر ایسے ہی ضائع ہو گیا، یعنی کہیں سمندر میں جا رہا تھا، غلطی سے اس کا مال سمندر میں گر گیا، واپس نہیں لا سکا، فرمایا کہ اب اس سے مال کو وصول نہیں کیا جائے گا۔ فرمایا کہ واللہ عزیز الحکیم، اللہ تبارک و تعالی زبردست حکمت والا ہے۔ فمن تاب من بعد ظلم، چوری کا حکم آیا تھا جو چوری کر بیٹھے، آگے فرمایا فمن تابا، جو توبہ کر لے، من بعد ظلمہ، ظلم کرنے کے بعد، واصلح، اور اپنے آپ کو سنوار لے، فإن اللہ یتوب علیہ، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے گا۔ یعنی چور اگر چوری کرنے والا ہے تو عذاب آخرت سے بچنے کا سبب یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں رجوع لے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور توبہ کر لے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ الم تعلم، اے بندے کیا تجھے معلوم نہیں، ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے۔ یعذب من یشاء، جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، وَيَغْفِرُ لِمَن یشاء، جسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چاہت پر قادر ہے۔ یا ایھا الرسول، اے پیارے رسول، لا يحزنک الذین یسارعون فی الکفر، وہ لوگ جو کفر میں تیزی سے دوڑتے ہیں وہ آپ کو غمگین نہ کریں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم، وہ منافقین جنہوں نے اپنے منہ سے کہا کہ ہم ایمان والے ہیں، ولم تؤمن قلوبہم، ان کے دل ایمان والے نہیں ہیں۔ محبوب آپ کو ان کا غم نہ کرنا چاہیے، ان لوگوں کا جو آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، آپ سے رخصت ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں ہمارا تو ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ فرمائے کہ یہ لوگ منافقین ہوا کرتے ہیں، محبوب آپ انہیں اسلام کی طرف راغب کرنے کی فقط دعوت دیجیے،
اگر یہ بات کو نہیں مانتے تو آپ کے ذمہ کرم پر صرف تبلیغ کرنا ہے، حکم کا پہنچانا ہے، زبردستی عمل کروانا نہیں ہے۔ فرمایا کہ محبوب غمگین نہ ہو۔ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور کچھ یہودی، سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ، یہ خیبر کے یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی آیت مبارکہ۔ اور آپ دیکھیں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ جناب بڑے تحمل سے بات کرنی چاہیے، بڑے اطمینان سے بات کرنی چاہیے، اور آپ اتنا ہائپر ہو کر دین کی بات کیوں کرتے ہیں؟ اگر گستاخ رسول کا معاملہ آ جائے تو اپنے آپے سے باہر کیوں ہو جاتے ہیں؟ گستاخ صحابہ کا معاملہ آ جائے تو آپ اپنی ذات کو چھوڑ کر اور جناب اتنے سخت الفاظ میں ان کی مذمت کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید خیبر کے یہودیوں کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے۔ یہ گستاخوں کے متعلق ایسے الفاظ استعمال کرنا، یہ قرآن مجید فرقان حمید کا طریقہ ہے۔ یہ الفاظ قرآن مجید فرقان حمید نے بیان فرمایا سماعون للکذب، بہت زیادہ جھوٹ سننے والے، سماعون لقوم آخرین، اور فرمایا کہ خوب جھوٹی باتیں سننے والے اور دوسروں کو بھی جھوٹا پیغام دینے والے۔ لم یأتوک، محبوب وہ اب تک آپ کے پاس حاضر نہیں ہوئے، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، یہ توریت کی باتوں کو اس کی جگہ سے ہٹا دیتے ہیں، یعنی یہودیوں کی عادت ہے، یہ توریت کی باتوں میں رد و بدل کر لیتے ہیں۔ یقولون، وہ کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر حضور تمہیں یہی حکم دیتے ہیں، فخذوا، تو یہ حکم لے لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتُوهُ فاحذروا، اگر حضور یہ حکم نہ دے تو بچتے رہو۔ اس آیت مبارکہ کا شان نزول یہ ہے کہ ایک بڑے گھرانے کے شادی شدہ جوڑے نے زنا کیا۔ یہ خیبر کے یہودی تھے، ان میں سے ایک بڑے گھرانے کے شادی شدہ نے جب زنا کیا تو توریت میں اس کی سزا سنگسار تھی۔ یہودیوں نے اس سزا سے بچنے کے لیے یہ مقدمہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پیش کر دیا کہ آپ اس کا فیصلہ ہمارے ساتھ کیجئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنی توریت میں اس کا کیا حکم دیکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ایک بہت بڑے عالم ہیں، آپ انہیں بلا لیں، ابن سوریہ ان کا نام تھا۔ کہا بہت بڑے عالم ہیں، انہیں بلا لیں، یہ ہماری کتاب کو بہت زیادہ جاننے والے ہیں۔ تو ابن سوریہ کو بلا لیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے من و سلوہ اتارا، اللہ نے اتنی نعمتیں تم پر فرمائی ہیں، جھوٹ نہ بولنا۔ بتاؤ تمہاری کتاب میں اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے اس کا کیا حکم ہے؟ وہ کہنے لگا کہ آپ نے اتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اگر ذکر نہ کرتے تو میں جھوٹ بول دیتا، اگر ذکر نہ کرتے تو میں جھوٹ بول دیتا، مگر مجھے یہ خوف ہے اللہ عذاب نازل نہ فرما دے۔ کہا کہ یا رسول اللہ ہماری کتاب میں شادی شدہ اگر کوئی زنا کر بیٹھتا ہے اس کا حکم سنسار ہے۔ حضور نے فرمایا کہ ہماری کتاب میں بھی یہی حکم ہے، ہماری کتاب میں بھی ہے۔ حضور نے ارشاد فرمایا تو پھر تم نے یہ بدلا کیوں، یہ قانون بدلا کیوں؟ کہنے لگے یا رسول اللہ معاملہ یہ ہوا کہ ایک بادشاہ تھا، اس کے گھرانے میں جب یہ معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا کہ سنسار سے بچنے کی کوئی صورت اختیار کی جائے، تو ہم نے اپنا قانون بدل دیا۔ قانون بدل کر ہم نے یہ کیا کہ جو امیر خاندان کا فرد ہوگا اس کو ہم کوڑے لگائیں گے، 40 کوڑے، اپنی طرف سے سزا انہوں نے تجویز کر دی، 40 کوڑے لگائے جائیں گے، منہ اس کا کالا کر کے الٹا گدھے پر بٹھا کر اس کو شہر کا چکر لگایا جائے گا، یہ اس کی سزا ہو گئی۔ کہا یہ ہم نے تجویز کر لی تھی۔ فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اس سے کم گھرانے کا ہو تو اس پر ہم سزا نافذ کیا کرتے تھے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی فیصلہ کرنا عدل و انصاف کے ساتھ کرنا۔ تو جب یہ معاملہ ثابت ہو گیا، یہودیوں نے کیا کہا تھا، ان اوتیتم ھذا، اگر وہ تمہیں یہ حکم دیں، یعنی سنسار کرنے کا نہیں بلکہ کوڑے مارنے کا حکم دیں، فخذوہ، تو اس حکم کو لے لینا، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اگر وہ یہ حکم نہ دیں، فاحذروا، تو اس سے بچتے رہنا، وہ حکم حضور کا قبول نہیں کرنا کیونکہ وہ تو ہماری کتاب میں بھی موجود ہے۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور اللہ تبارک و تعالی جسے گمراہ کرنا چاہے، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، تو اے سننے والے تو اسے کسی طرح بچا نہیں سکتا۔ اولئک الذین، یہی وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ ان یطہر،
قلوبہم ان یطہر قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ نہیں فرمایا کہ ان کے دلوں کو پاک کیا جائے، یعنی ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی ضد کی وجہ سے، ان کی انا کی وجہ سے فرمایا کہ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، ان کے لیے آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب، یہ جو یہودی ہیں خوب جھوٹ سننے والے ہیں، اکالون للسحت، اور فرمایا کہ رشوت خور ہیں۔ قرآن ان کے بارے میں کہہ رہا ہے۔ آج کہا جاتا ہے ہلکے الفاظ استعمال کرو، اگر کوئی بندہ حضور کا گستاخ ہے، مولانا آپ کو کیا ہو گیا، آپ اتنے سخت الفاظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ آپ دیکھیں قرآن ان یہودیوں کو کیا کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے سارے رشوت خور ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے۔ سماعون للکذب، جھوٹ باتوں کو سننے والے ہیں۔ فَإِن جَاءُوكَ، محبوب آپ کے پاس آتے ہیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ، آپ کو اختیار ہے، آپ چاہیں تو ان کا فیصلہ فرما دیں، او اعرض عنہم، یا پھر آپ ان سے اعراض فرمائیں، یعنی ان کا فیصلہ نہ فرمائیں۔ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ، محبوب اگر آپ ان کا فیصلہ نہ فرمائیں، فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا، تو وہ آپ کو کچھ نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ وَإِن حَكَمْتَ، اور اگر آپ ان کا فیصلہ فرمائیں، فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ، تو محبوب آپ نے ان کے فیصلہ عدل کے ساتھ کرنا ہے، انصاف کے ساتھ کرنا ہے۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ انصاف ہی وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے سے اچھا معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کو کسی نے بتایا کہ جناب آپ کے خاندان کا ایک شخص ہے، وہ میرے گھر پر آتا ہے اور میری خاتون کے ساتھ نعوذ باللہ من ذالک بدکاری کیا کرتا ہے۔ سلطان محمود غزنوی بڑے تیش میں آ گئے، کہا میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون اس ملک میں نافذ کیا اور میرے ہی خاندان کا کوئی فرد ہے وہ اس گناہ کے کام میں مبتلا ہو گیا۔ آپ کہتے ہیں کہ ہر رات آتا ہے؟ کہا ہاں ہاں ہر رات آتا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ہر رات آتا ہے تو آج تم نے چراغ بجھا دینا ہے گھر کا۔ پہلے زمانے میں لائٹنگ کا تو کوئی انتظام نہیں تھا، کہا کہ تم نے چراغ بجھا دینا ہے، میں تمہارے گھر پر رات کو قیام کروں گا اور میں دیکھوں گا کہ وہ بندہ کون ہے، جب تک میں اسے اپنے ہاتھوں سے قتل نہ کر دوں اس وقت تک میں نے کچھ کھانا نہیں ہے۔ عدل کا معیار دیکھیں آپ، ایک شخص کو انصاف دلانے کے لیے بادشاہ وقت خود اس کے گھر میں موجود ہے، جب رات ہوتی ہے چراغ بجھا دیا جاتا ہے، وہ بندہ آیا، سلطان محمود نے اسے پکڑ لیا، قتل کر دیا، اور آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، اللہ کا بڑا شکر ہے۔ تو وہ آ کر کہنے لگا حضرت کیا معاملہ ہوا؟ کہنے لگے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر میں نے اس بات پر کیا ہے کہ یہ بندہ میرے خاندان کا فرد نہیں تھا، یہ بندہ میرے خاندان کا فرد نہیں تھا، اگر یہ میرے خاندان کا فرد ہوتا تو آج ہی میں اپنی سلطنت سے استعفیٰ دے دیتا۔ وجہ یہ ہے کہ سلطان محمود اگر اپنے علاقے میں، اپنے رشتہ داروں میں، اپنے گھر میں انصاف قائم نہیں کر سکتا تو فرمایا کہ پھر وہ رعایا سنبھالنے کا حقدار بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ معیار، پھر کہا کہ میرے لیے کھانا تیار کرو، تو بڑی دیر ہو گئی کھانا نہیں لایا گیا، کہا کہ بڑی دیر ہو گئی کھانا نہیں آیا، کہا کہ حضرت معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پکانے کے لیے کوئی شے نہیں تھی، سوکھی روٹیوں کے ٹکڑے ہیں، وہ ہم نے بھگونے کے لیے رکھے، جب نرم ہو جائیں آپ کے پاس لا کر کے پیش کر دیں گے۔ تو بڑی دیر کے بعد جب وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے لائے گئے، محمود غزنوی بڑی شوق سے کھا رہے ہیں، کہا کہ حضور آپ تو بادشاہی خوراک کھایا کرتے ہیں، یہ آپ بڑے شوق سے کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ میں 3 دن سے بھوکا ہوں، 3 دن سے میں نے کچھ نہیں کھایا، 3 دن سے میں نے آرام نہیں کیا۔ کہا وجہ یہ ہے کہ میں نے دل میں یہ سوچا کہ اگر میں عدل قائم نہیں کر سکتا تو پھر میں نے اس سلطنت کو اختیار کیوں کیا ہے۔ فرمایا کہ آپ بڑی شوق سے تناول فرما رہے ہیں، کہا 3 دن کا بھوکا ہو اگر سوکھے ٹکڑے بھی اسے ملے تو اسی شوق سے کھایا کرتا، یہ عدل آپ نے قائم کیا۔ تو فرمایا ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ، اور وہ آپ سے فیصلہ کیوں کر چاہیں گے۔ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاۃ، ان کے پاس تو توریت موجود ہے، فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ، اس میں اللہ کا حکم بھی موجود ہے۔ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ، پھر اس کے باوجود وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ، اور وہ کسی بھی کتاب پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ،
اور بے شک ہم نے توریت اتاری، فیہا ہدی، اس میں ہدایت ہے، ونور، اور نور ہے۔ ہدایت اور نور سے کیا مراد ہے؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ ہدایت اور نور سے مراد یہ ہے کہ اس میں نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی آمد کے تذکرے موجود ہیں۔ ہدایت اور نور سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے حضور کی آمد کا تذکرہ توریت میں فرمایا ہے۔ سارے نبی بشارت دیتے ہوئے آئے کہ نبی آخر الزماں تشریف لائیں گے، مگر حضرت عیسیٰ نے تو بتا دیا جو تشریف لائیں گے اسمہ احمد، ان کا نام بھی بتا دیا، فرمایا احمد نام ہوگا۔ تو فرمایا کہ اس میں حضور کی آمد کے تذکرے ہیں۔ یحکم بہ النبیون الذین اسلموا، اس کے مطابق یہودیوں کو حکم دیتے ہیں ہمارے فرما بردار، ہادو والربانیون، ہمارے فرما بردار نبی، والربانیون، اور اللہ والے، والاحبار، اور علماء، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کتاب کا انہیں محافظ بنایا، وکانوا علیہ شہداء، وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ یعنی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان، حضور کی عظمت، رجم وغیرہ کا جو حکم اس میں موجود تھا، وکانوا علیہ شہداء، وہ اس پر گواہ بھی تھے۔ فلا تخشوا الناس، محبوب آپ ان سے نہ ڈریں، وخشونی، اور مجھ سے ڈرو۔ یہ حکم تمام کے لیے، فلا تخشوا الناس، لوگوں سے نہیں ڈرنا، وخشونی، فرمایا مجھ سے ڈرنا ہے۔ اب قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے۔ فرمایا جو یہودی ہو، جو عیسائی ہو، جو نصرانی ہو، فرمایا کہ تمام کفار سے مسلمانوں کو ڈرنا نہیں ہے۔ ڈرنے کا مرکز اور محور اگر ہے تو فرمایا وہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی ذات سے ڈرنا چاہیے۔ وخشونی، مجھ سے ڈرو۔ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا، میری آیتوں کے بدلے حقیر قیمت وصول نہ کرو۔ ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہ فرمائے، فاولئک هم الکافرون، یہی لوگ کافر ہیں۔ وکتبنا علیہم، ہم نے توریت میں ان پر فرض کر دیا۔ یاد رکھیں کہ جو حکم توریت میں تھے ان کے نسخ کا حکم، یعنی یہ اس حکم پر عمل نہ کیا جائے گا جب تک یہ حکم وارد نہ ہو جائے، تو جو توریت میں حکم ہے اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ، ہم نے توریت میں ان پر فرض کیا تھا، أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ، جان کے بدلے جان، وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، آنکھ کے بدلے آنکھ، یعنی کسی نے کسی کی جان لے لی تو فرمایا کہ جان کے بدلے جان کو طلب کیا جائے گا۔ کسی نے آنکھ پھوڑ دی، فرمایا کہ دوسرے کی بھی آنکھ ہی پھوڑی جائے گی۔ والانف بالانف، ناک کے بدلے ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے کان، والسن بالسن، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں ویسا ہی بدلہ ہے۔ یعنی جتنی تکلیف پہنچائی گئی ہے اتنی ہی تکلیف پہنچائی جائے گی، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام، آپ دیکھیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنگ کے لیے صفیں بنوا رہے ہیں اور صحابہ صفوں میں موجود ہیں۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم باہر توڑے سے نکل کر تشریف فرمائے ہیں، اور آپ کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی مار کر کہا کہ لائن میں سیدھے ہو جاؤ۔ حضور نے چھڑی مار کر کہا یا رسول اللہ، آپ کی شریعت میں یہ حکم ہے کہ اگر کوئی کسی کو مارتا ہے تو اس سے قصاص وصول کیا جاتا ہے، اور جتنا مارا جاتا ہے ویسے ہی مارا جائے گا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ قصاص لینا ہے، بدلہ لینا ہے۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی ان کے حوالے کر دی۔ جنگ کے لیے حضور صفیں بنوا رہے ہیں، جنگ کی تیاری ہو رہی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے چھڑی ان کے ہاتھ میں دے دی، فرمایا کہ جتنا میں نے تمہیں تکلیف دی تو مجھے اتنی تکلیف پہنچا دو۔ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے نہیں، جب یہ چھڑی مجھے لگی تھی تو اس وقت ہوا چلی تھی، میرا دامن اڑ گیا تھا اور میرے جسم پر وہ چھڑی لگی تھی، آپ اپنی قمیض مبارک اوپر فرمائیں۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سارے صحابہ بھی موجود ہیں، کسی نے یہ نہیں فرمایا، کیوں؟ شریعت پر عمل ہو رہا ہے، شریعت کے حکم پر عمل ہو رہا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس عالم میں اپنی قمیض کو اوپر کر لیا، وہ صحابی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم نازنین سے لپٹ جاتے ہیں اور بوسہ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں یہ کیا؟ کہا یا رسول اللہ میری اتنی مجال کہ میں آپ سے بدلہ لوں؟ یا رسول اللہ جنگ کا میدان سامنے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہونا ہے، یا رسول اللہ میں یہ چاہتا تھا کہ میرا جسم آپ کے جسم سے مس ہو جائے، یہ تو ایک سبب بن گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے جسم کو میرے جسم سے مس فرما دیا ہے۔ یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ مس ہو جاتا ہے اسے پھر آگ نہیں چھوا کرتی ہے، یا رسول اللہ جو آپ کے ساتھ مس ہو جائے آگ نہیں چھوا۔ فرمایا والجروح قصاص، اگر جروح ہے، اگر زخم لگ دیا، فرمایا کہ اس میں بدلہ دیا جائے گا۔ فمن تصدق بھی،
تو جو شخص بدلہ معاف کر دے فہو کفارۃ اللہ، تو یہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. یعنی اگر کوئی بندہ اپنی قیمت ادا کر دے تو یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. اسی طرح اگر صاحب حق خود معاف کر دے یہ بھی گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا. مگر فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، وہی لوگ ظالم ہیں. وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ، اور ہم نے ان نبیوں کے نقش قدم پر بھیجا بعیسی ابن مریم، حضرت عیسیٰ بن مریم کو، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، اور اس توریت کی تصدیق کرتے ہوئے جو ان سے پہلے موجود تھی، یعنی انجیل پہلے موجود تھی، توریت میں اس کی تصدیق موجود تھی. وآتیناہ الانجیل فیہ ھدی ونور، ہم نے انجیل عطا فرمائی جس میں ہدایت اور نور تھا. ومصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وھدی وموعظہ، اور وہ انجیل اپنے سے پہلے موجود توریت کی تصدیق کرنے والی تھی. ھدی وموعظہ، ہدایت اور نصیحت، للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے. ولیحکم اہل الانجیل، اور چاہیے انجیل والوں کو کہ وہ فیصلہ فرمائیں انجیل کے مطابق، بما انزل اللہ فی، جو اللہ نے اس میں احکام اتارے، جو اللہ نے احکام اتارے اسی کے مطابق وہ فیصلہ فرمائے. ومن لم یحکم بما انزل اللہ، جو اللہ کے اتارے کے مطابق فیصلہ نہ فرمائے فاولئک هم الفاسقون، یہی لوگ فاسق ہیں. وانزلنا الیک الکتاب بالحق، محبوب ہم نے آپ کی طرف سچی کتاب اتاری، مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب، جو تمام آسمانی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے. یعنی پچھلی جتنی بھی کتابیں تھیں اس میں عقائد کے اعتبار سے ساری کتابیں متفق ہیں کہ اللہ کو ایک ماننا ہے، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا ہے، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا ہے، جنت دوزخ قیامت تمام چیزوں پر ایمان لانا ہے. عقائد کے اعتبار سے ساری کتابیں متفق تھیں. ہاں اس دور کے تقاضے کے مطابق شرعی احکام، نماز روزہ زکوٰۃ کے احکام مختلف تھے، البتہ عقائد کے ابواب سب میں برابر اور سیم تھے. فرمایا کہ مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب ومہیمنا علیہ، ان پر نگہبان ہے. فاحکم بینہم بما انزل اللہ، محبوب آپ ان کے درمیان قرآن کے مطابق فیصلہ فرمائیں. ولا تتبع اہواءہم، اور اے سننے والے وہ جو تیرے پاس آئے ہیں ان کی خواہشات کی پیروی نہ کر. اما جاءک من الحق، بات اس کی کہ تیرے پاس حق آ گیا. لکل جعلنا منکم شرعۃ، سب امتوں میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے ایک شریعت بنائی. ومنہاجا، اور ہر ایک کے لیے الگ الگ راستہ بنایا. ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ چاہتا تو تمام کو ایک ہی امت بنا دیتا. الگ نبی مبعوث کرنے کی کیا حاجت تھی، الگ کتابیں اتارنے کی کیا حاجت تھی، الگ زمانہ رکھنے کی کیا حاجت تھی. فرمایا کہ وجہ یہ ہے ولاکن لیبلوکم فیما آتاکم، جو اللہ نے تمہیں دیا ہے اس کے ذریعے سے آزمائے اللہ تمہیں، کہ آیا کہ ایک نبی وصال فرما جاتے ہیں، دوسرے نبی تشریف لا رہے ہیں نئی کتاب نئی شریعت لے کر، تم ان پر ایمان لاتے ہو یا نہیں لاتے؟ تم اپنے خواہشات کے مطابق چلتے ہو یا اللہ کے حکم کے مطابق چلتے ہو؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی کے معاملے میں آگے بڑھ جاؤ. الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف تمہیں لوٹنا ہے جمیعاً تم سب کو. فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، تو وہ تمہیں بتائے گا جس بارے میں تم اختلاف کرتے تھے. وانحکم بینہم، اور اے مسلمان ان اہل کتاب کے درمیان فیصلہ کرو، بما انزل اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے اتارا. ولا تتبع اہواءہم، ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلو. واحذرہم، اور ان سے بچتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو ان یفتنوک، کہ وہ تمہیں فتنے میں مبتلا کر دیں. ام بعد ما انزل اللہ الیک، جو اللہ نے تمہاری طرف اتارا. فان تولوا، اگر وہ پھر جائیں، فاعلم، جان لو، انما یرید اللہ، اللہ تو یہی چاہتا ہے، ان یصیبہم ببعض ذنوبہم، کہ انہیں ان کے بعض گناہوں کی سزا دنیا میں دے دی جائے. وان کثیرا من الناس لفاسقون، اور بہت سے لوگ ضرور فاسق ہیں. افحکم الجاہلیت یبغون، وہ جاہلیت کا سا حکم چاہتے ہیں. یہ آیت مبارکہ مدینہ منورہ کے دو یہودی قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایک بنو نضیر اور ایک بنو قریظہ. ان کے درمیان جنگ اور جدال ہوتا رہتا تھا، مگر بنو نضیر اپنے مقتول کا جو بدل تھا وہ بنی قریظہ سے زیادہ وصول کیا کرتے تھے. بنو نضیر کہتے تھے ہم بڑے فضیلت والے ہیں، اگر تم 70 وسق کھجوریں دے رہے ہو تو ہمارا کوئی بندہ مار دو، ہم نے 70 وسق دینی ہے، مگر تمہارا کوئی بندہ مار دیں گے تو تم نے 140 وسق جو ہے وہ ہمیں دینا ہے، یعنی دگنا مال وصول کیا کرتے تھے. تو قرآن کہتا ہے افحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ
جاہلیت کا سا حکم چاہتے ہیں؟ فرمایا کہ اسلام کے بعد کسی کو کسی پر فضیلت حاصل نہیں ہے۔ ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، اور یقین رکھنے والوں کے لیے اللہ سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے۔ آخری رکوع فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، فرمایا کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ قرآن کا مطلق حکم ہے۔ قرآن نے کہا جو بھی یہودی ہو، جو بھی نصرانی ہو، فرمایا کہ اس سے تم نے اپنے تعلقات مضبوط نہیں کرنے ہیں۔ اللہ کرے ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے۔ آج یہ دیکھا گیا ہے کہ تعلقات بڑھانے کے لیے ملک کی معیشت کے پیش نظر کہتے ہیں کہ ہم نے اسے اکنامک سسٹم اپنا پورا دیا ہوا ہے، یہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ایک بندے کو ہائر کیا کہ جو یہودی تھا، وہ اس لیے ہائر کیا تھا کہ وہ ملک کے معیشت کو اچھے انداز سے جانتا تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے یہ کیسا بندہ رکھ لیا ہے، اس بندے سے بہتر تو مسلمان ہے۔ اس مسلمان کا نہیں یہ ملک کے معاملات بڑے بہتر جانتا ہے اور اچھے سے معاملات کو مینیج کر لیا کرتا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم تصور کرو اگر دنیا میں کوئی یہودی باقی نہ رہے، تصور کرو دنیا میں کوئی عیسائی باقی نہ رہے، تو تم کیا کرو گے؟ کہا کہ پھر کسی مسلمان کو آگے لایا جائے گا۔ فرمایا کہ یہی تصور کرو کہ سارے یہودی اور سارے کے سارے عیسائی مر چکے ہیں، مسلمان کو یہ عہدہ دیا جائے، فوراً اسے برطرف کیا جاتا ہے۔ آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ایسے لوگوں کو عہدے دیے جاتے ہیں جو یہودیوں کے ایجنٹ ہیں، جو نصارہ کے ایجنٹ ہیں۔ قرآن نے تو کہا ہے لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ کچھ بھی ہو جائے یہودی اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہیں بنانا۔ بعضهم اولیاء بعض، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، اگر مسلمانوں کے خلاف آنا ہو سارے ایک ہو جاتے ہیں، اگرچہ آپس میں کتنے ہی اختلاف کیوں نہ ہو، مسلمانوں کے خلاف سارے متحد ہو جاتے ہیں۔ آپ آج دیکھیں غزہ میں، آج آپ دیکھیں فلسطین میں کیا معاملہ پیش آ رہا ہے، مگر الکفر ملت واحدہ، کفر ملت واحدہ بن کر کھڑی ہے، ہر ایک دوسرے کو سپورٹ کر رہا ہے، مگر 57 اسلامی ممالک وہ ایک پلیٹ فارم پر آ کر مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو یہ المیہ ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے یہودیوں کو اور نصرانیوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ آج اگر مسلمان ملک اتحاد کی بات کرتے ہیں تو ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ امریکہ ناراض ہو جائے گا، ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ جناب یونائٹڈ اسٹیٹ ناراض ہو جائے گا، ان کی ناراضگی ہم افورڈ نہیں کر سکتے۔ تو کیا قرآن کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا اللہ کی ناراضگی افورڈ کر سکتے ہیں؟ قرآن کا حکم ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، کہ یہودیوں اور نصرانیوں کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ بعضهم اولیاء بعض، فرمایا یہ ایک ہی ہے آپس میں۔ ومن یتولہم منکم فانہ منہم، فرمایا کہ جو ان سے دوستی بنائے گا فانہ منہم، قیامت میں بھی وہ اسی کے ساتھ ہوگا جو ان سے دوستی بنائے گا۔ قیامت تک کے لیے یہ حکم ہے، فرمایا کہ جو جس کے ساتھ دوستی بناتا ہے وہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ المرء علی دین خلیلی، جس طریقے کا دوست ہوا کرتا ہے نا، تو فرمایا کہ بندے کے اندر بھی وہ عادتیں ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی لیے حضور نے فرمایا کہ بندے کو دیکھ لینا چاہیے من یخاللو، کہ وہ دوست کسے بنا رہا ہے، صحبت کس کی اختیار کر رہا ہے۔ فرمایا کہ آج اگر ہم نے دوست بنانا ہے تو ایسے لوگوں سے بڑا دور جایا جاتا ہے جو دینی ماحول سے وابستہ ہو۔ کیوں؟ اگر ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو نماز کا حکم دے گا، اگر ہمارے ساتھ بیٹھے گا تو برائی سے روکے گا، ہمارے ساتھ بیٹھے گا جناب گناہ کرنے سے روکے گا۔ تو آپ دیکھیں کہ اس لیے دینی طبقے سے لوگ دور ہوتے چلے جاتے ہیں کہ نہیں ہمیں یہ دین کی طرف راغب کرے گا، مگر دنیا کی لذتوں کے پیچھے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں، دنیا کی لذتوں کے پیچھے دوڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ جناب آج فلاں جگہ جانا ہے، یہ ایونٹ ہے، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں۔ اگر یہی اس نے دینی دوست بنایا ہوتا، وہ کہتا مسجد کی جانب جانا ہے، تو نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم۔ آپ دیکھیں کہ لوگوں کے جملے سے یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے پاک نہیں ہیں، ہم مسجد میں نہیں آ سکتے۔ ابھی اگر انہیں کہہ دیا جائے کہ کسی شادی میں جانا ہے، فوراً تیار ہو کر شروع ہو جائیں گے، شادی میں جانے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ مگر جب کہا جائے کہ جناب درس قرآن کی محفل میں آنا ہے، کہا جائے کہ دینی کام کے لیے جانا ہے، چلے نماز فرض ہے،
نماز پڑھنے کے لیے جانا ہے تو کہتے ہیں نہیں جناب ہمارے تو کپڑے پاک نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایک مسلمان کا کردار یہ ہونا چاہیے. فرمایا مسلمان کا کردار تو یہ ہے کہ جب نماز کے لیے اذان دی جاتی ہے، مولا مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا رنگ زرد ہو جایا کرتا تھا. فرمایا کہ نماز کے لیے جب آج کامیابی کو ڈھونڈا جاتا ہے، آج لوگ تلاش کرتے ہیں سکسیس، اور جناب اس کے پیچھے اتنے سارے اپنے زندگی کے سال گنوا دیتے ہیں، مگر مؤذن ہر نماز کے لیے پکارتا ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف. تو بتائیں جو کامیابی رب دے سکتا ہے وہ دنیا والے دے سکتے ہیں؟ دنیا والے کبھی وہ کامیابی نہیں دے سکتے. تو اگر بندے کو کامیابیوں کی منازلوں کو طے کرنا ہے، فرمایا وہ 5 وقت کا نماز پڑھنا شروع کر دے، 5 وقت کا نمازی بن جائے، رب تعالیٰ اسے کامیابیوں کی منازل پر گامزن فرما دے گا. اور آپ یہ بھی یاد رکھیں، جو بندہ یہ کہتا ہے کہ جناب حالات بڑے تنگ ہیں، بڑا پریشان چل رہا ہوں، تو آپ یقین کریں کہ بندہ اگر نماز پڑھنا شروع کر دے تو اس کے سارے معاملات حل ہو جایا کرتے. دن میں 1 رکوع قرآن پڑھنا شروع کر دے، سارے معاملات حل ہو جانا شروع ہو جاتے ہیں. بندے پوچھتے ہیں کہ جناب کوئی وظیفہ دے دیا جائے. آپ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں نماز تو نہیں پڑھتا. آپ کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں بالکل آسانی کے ساتھ ہمارا معاملہ جلدی جلدی حل ہو جائے. تو آپ نماز پڑھ لیں، نماز پڑھیں، آپ کا سارا معاملہ حل ہو جائے گا. قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، سارے معاملات حل ہو جائیں گے. یہ تو وہی بات ہے کہ کوئی بندہ بارش سے بچنے کے لیے پرنالے کے نیچے جا کر کھڑا ہو جائے. بارش سے بچنا تھا، کھڑا ہو گیا پرنالے کے نیچے جا کر، وہاں پر تھوڑا پانی آتا تھا، یہاں پر زیادہ پانی آ رہا. تو آپ دیکھیں کہ اگر کوئی بندہ نماز ہی نہیں پڑھ رہا، کوئی بندہ اللہ کے حکم کی پیروی ہی نہیں کر رہا، اللہ کا حکم ہی نہیں مان رہا، پھر وہ کہے کہ جناب وظیفہ دے دیں. وظیفہ تو اس وقت عمل کرے گا نا جس وقت آپ کا رشتہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندھا ہوا ہوگا. وظیفہ تو اس وقت عمل کرے گا. آپ دیکھیں کہ ایک چرواہا تھا، وہ جناب رومی نے یہ واقعہ لکھا ہے، کہتے ہیں کہ ایک چرواہا تھا، وہ آ کر کہنے لگا کہ میں بڑا جو ہے نا پریشان ہوں، حالات بڑے خراب ہیں، سمندر پار کر کے جانا پڑتا ہے، اور معاملہ یہ ہوتا ہے کہ میں اپنی بکریاں چرانے کے لیے سمندر کے اس پار جانا پڑتا ہے. اب میں کرتا یہ ہوں کہ جب سمندر پار کرنا ہوتا ہے تو کشتی بک کرتا ہوں، اور 1 درہم جانے کا دینا پڑتا ہے اور 1 درہم آنے کا دینا پڑتا ہے. تو کہا کہ 2 درہم تو میرے اسی میں لگ جاتے ہیں، تو باقی میں اپنے گھر میں کیا انویسٹ کروں، گھر میں کیا خرچ کروں. تو کہا کہ تم جو ہے وہ سورہ اخلاص پڑھ لیا کرو، سورہ اخلاص پڑھو اور سمندر میں چلنا شروع کر دیا کرو، فرمایا تمہارے لیے راستہ آسان ہو جائے گا. وہ چرواہا بڑا خوش ہو گیا، وظیفہ مل گیا، وظیفہ مل گیا. اب سورہ اخلاص پڑھ رہا ہے اور چلنا شروع ہو گیا سمندر پر، خود بھی جا رہا ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ اس کی بکریاں بھی جا رہی ہیں. فرمایا سارا ریوڑ چلا گیا، آسانی کے ساتھ اس کی زندگی کے معاملات گزرنا شروع ہوئے. وہی بزرگ ملتے ہیں، کہا کہ ہاں بھائی زندگی کیسی چل رہی ہے؟ کہا کہ حضرت آپ نے جو وظیفہ بتایا بڑا کمال ہو گیا، سورہ اخلاص پڑھ کے میں جاتا ہوں، سمندر پار ہو جاتا ہے، واپس آتا ہوں، سمندر پار ہو جاتا ہے، 2 درہم میرے روز کے بچ جاتے ہیں اور گھر میں بڑی خوشیاں ہیں. کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آج میں بھی تمہارے ساتھ چلوں. کہا کہ حضرت ٹھیک ہے آپ بھی میرے ساتھ چلیں. جب اپنا قدم رکھتے ہیں تو ڈوبنا شروع ہو جاتے ہیں، ڈوبنا شروع ہو گئے. کہا کیوں؟ کہا کہ وجہ یہ ہے کہ جو میں نے اسے وظیفہ دیا تھا یہ تو بڑی پابندی سے عمل کر رہا ہے اور یہ یقین کے ساتھ عمل کر رہا ہے. آپ اس میں لفظ غور کریں، یقین. فرمایا یہ بڑے یقین کے ساتھ عمل کر رہا ہے. جس کا یقین پختہ ہو، فرمایا کہ وہ پھر سمندر بھی سورہ اخلاص پڑھ کے پار کر لیا کرتا ہے. آپ دیکھیں نا کہ ہمارے ایسے بزرگ ہیں کہ جو سطح آپ پر چلتے ہیں، سطح آپ پر چلتے ہیں، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے وہ کسی کو یہ وظیفہ دیتے ہیں تو وہ بھی سطح آپ پر چلنا شروع ہو جاتا ہے. فرمایا کہ پہلے اپنے اندر وہ کردار اپنانا ہے، اپنے اندر وہ کردار لے کر آنا ہے. فرمایا کہ جو ان کے ساتھ ہوگا وہ انہی کا ہو جائے گا، جو کفار کے طریقے پر چلے گا وہ انہی کا ہو جائے گا. مگر کامیابی کا معیار یہ ہے کہ رب کے حکم پر عمل کیا جائے، کامیابی کا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرامین پر عمل کیا جائے. فرمایا کہ ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا. فتر الذین فی قلوبہم مرض، تو آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے، یسارعون فیہم، یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے چلے جاتے ہیں.
یہود و نصارہ کی طرف دوڑتے ہیں، انہیں اپنا رہنما مانتے ہیں، اپنا قائد مانتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے دوست ہیں۔ یقولون نخشى ان تصیبنا دائر، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ تم پر گردش زمانہ آ جائے گی۔ مسلمانوں سے کہتے ہیں نقشہ، ہمیں یہ خوف ہے ان تصیبنا دائر، تمہیں گردش زمانہ آ جائے گی، تمہارے پاس رہنے کے لیے مکان نہیں ہوگا، کھانے پینے کے لیے تمہارے پاس اسباب نہیں ہوں گے۔ وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں تم بھی کفار سے اپنا رشتہ مضبوط کر لو، بڑے مالدار لوگ ہیں۔ فرمایا فعسى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ، تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح عطا فرما دے، یہاں پر فتح سے مراد فتح مکہ ہے، او امر من عنده، یا پھر اپنی طرف سے کوئی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ لے آئے، فَيُصْبِحُوا مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، جو اپنے دل میں نفاق چھپائے رکھتے تھے، فرمایا اس پر نادم ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ جو شان، یہ جو شوکت کہ مسلمانوں کے قدموں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسر و کسریٰ کے خزانے لا کر رکھ دی، فرمایا کہ جب یہ دیکھیں گے تو وہ کہیں گے فَيُصْبِحُوا عَلَى مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، اپنے آپ میں پچھتانا شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے کفار سے وقتی تعلق جوڑا تھا، وقتی فائدہ تو ہمیں حاصل ہوا، دنیا تو ہماری بن گئی، مگر آہستہ آہستہ دنیا بھی برباد ہو گئی، آخرت تو ویسے ہی برباد ہے۔ ہمیں اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنا تعلق کس سے بناتے ہیں، ہم پیچھے کس کے چلنے والے ہیں۔ اس بات پر بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہم انبیاء کے ماننے والے ہیں، اس بات پر بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہم صحابہ کے ماننے والے ہیں، اس بات پر مومنوں کو فخر ہونا چاہیے کہ ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی آل سے محبت کرنے والے ہیں، اس بات پر بڑا فخر ہونا چاہیے کہ ہم پیران پیر غوث اعظم کو ماننے والے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ نسبتیں ہیں جن کے تعلق ہونے سے کل بروز قیامت اللہ ہمیں انہی میں سے فرما دے گا۔ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، منافقوں کا پردہ کھلنے پر ایمان والے یہ کہیں گے أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ، کہ یہ ہے وہ اقسموا باللہ جہد ایمانہم، کہ جنہوں نے اللہ کی قسمیں پکی کر رکھی ہیں، انہم لمعکم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہے، یعنی قسم کھا رکھی ہے کہ یہ تمہارے ساتھ دیں گے۔ حبطت اعمالہم، فرمایا کہ منافقوں کے اعمال سارے کے سارے برباد ہو گئے۔ فاصبحوا خاسرین، تو وہ نقصان اٹھانے والے ہو گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا، فرمایا اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو اپنے دین سے پھر جائے، کفر اختیار کر لے، نعوذ باللہ من ذالک، اللہ ہم تمام کو ایمان پر ثابت قدمی اور استقامت عطا فرمائے، اللہ ہمارے ایمانوں کی سلامتی فرمائے۔ فرمایا جو اپنے دین سے پھر جائے، فسوف یأتی اللہ بقوم، ان قریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا، یحبہم، جن سے اللہ محبت کرے گا، ویحبونہ، اور وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ فرمایا کہ اگر سارے کے سارے لوگ جو دنیا میں موجود ہیں اسلام کو چھوڑ دیں، کافر ہو جائیں، فرمایا کہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اللہ اس بات پر قادر ہے ایسی قوم لے آئے جو اللہ کی بھی پسندیدہ ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ لوگ بھی محبت کرنے والے ہوں، اور ان کا نظریہ کیا ہو، اذلۃ علی المؤمنین، فرمایا مسلمانوں پر بڑے نرم دل ہوں، اذلۃ اعزۃ علی الکافرین، اور فرمایا کافروں پر بڑے سخت مزاج ہو۔ آپ یہ دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا انداز کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے محمد الرسول اللہ، نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، وہ لوگ جو حضور کے ساتھ ہیں، حضور کے ساتھی ہیں، اشداء علی الکفار، فرمایا کہ کافروں پر بڑے سخت ہیں۔ فاروق اعظم کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں، آپ نے فرمایا کہ جو لشکر حضور نے تیار کیا ہے صدیق اکبر اسے واپس نہیں پلٹائے گا۔ اور آپ یہ دیکھیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا رعب، آپ کا جلال، ان الشیطان یفر من ظلال عمر، فرمایا کہ شیطان حضرت فاروق اعظم کے سائے سے بھی بھاگا کرتا ہے۔ فرمایا یہ جلال کس کے خلاف تھا؟ یہ جلال کافروں پر تھا، مگر رحماء بینہم، قرآن کہتا ہے کہ یہ سارے صحابہ آپس میں بڑے نرم دل تھے۔ قرآن کا یہ فیصلہ ہے،
رحماء بینہم، سارے صحابہ آپس میں نرم دل ہیں۔ آج کوئی اٹھ کر یہ کہے کہ جناب وہ معاملہ صحابہ کے درمیان ہوا، جناب یہ معاملہ صحابہ کے درمیان ہوا، جناب یہ صحابہ کا اختلاف پایا جاتا تھا، جب قرآن نے کہہ دیا رحماء بینہم، مومنوں کو یہ چاہیے کہ قرآن پر عمل کریں۔ اور قرآن مجید فرقان حمید نے صحابہ کو ٹائٹل دیا ہے کہ آپس میں بڑے نرم دل ہیں، وہ ان کے اپنے ذاتی اختلافات اور ان کے اجتہادات تھے، تو کسی بندے کو یہ لائق نہیں ہے کہ وہ اپنی زبانوں کو دراز کرے۔ وہ بڑی ہستیاں ہیں، ان کی شانیں بڑی ورا الورا ہیں، پورے جہان کے لوگ مل جائیں، فرمایا کسی تبع تابعی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے تبع تابعی پورے جہان کے لوگ مل جائیں کسی تابعی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ سارے لوگ جمع ہو جائیں، تابعین تبع تابعین اللہ کے پیارے سارے جمع ہو جائیں، تو فرمایا کہ پھر وہ کسی صحابی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور سارے، یہ عقیدہ اہل سنت، فرمایا کہ سارے صحابہ بھی جمع ہو جائیں تو وہ بدر والوں کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ سارے بدر والے ان سے نیچے سارے جمع ہو جائیں، فرمایا کہ وہ خلفائے راشدین کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے خلفائے راشدین بھی جمع ہو جائیں صدیق اکبر کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے۔ اور فرمایا کہ سب جمع ہو جائیں کسی نبی کے مقام تک نہیں پہنچ سکتے، اور سارے انبیاء جمع ہو جائیں تو وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے تک نہیں پہنچ سکتے۔ فرمایا یہ عقیدہ اہل سنت ہے۔ فرمایا کہ مسلمانوں کا کردار یہ ہوگا، وہ جو اللہ قوم لے آئے گا اس کا کردار یہ ہوگا کہ مسلمانوں پر تو بڑے نرم دل ہوں گے، جب کافروں کی بات آئے گی تو بڑے سخت ہوں گے۔ آپ دیکھیں نا کہ اگر گستاخ رسول کا معاملہ آئے تو صحابی نیچے سے کھڑے ہو کر پکارتے ہیں کہ اے گستاخ رسول گھر سے نیچے آ۔ اس کی بیوی کہتی ہے کہ نہیں نہیں تم نیچے نہ جاؤ، کہا میرے بڑے گہرے دوست ہیں، ملنے کے لیے جانا ہے، کہا نہیں ان کی پکار سے مجھے خون کی بو آتی ہے۔ فرمایا جب کافروں کو پکارنا ہو مسلمانوں کا معاملہ یہ ہونا چاہیے، مگر اذلۃ علی المؤمنین، مومنوں پر بڑا نرم دل ہونا چاہیے، اعزۃ علی الکافرین، کافروں پر بڑا سخت، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور فرمایا کہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کچھ خوف نہ کریں۔ آپ یہاں پر دیکھیں کہ آج کل بہت سارے کام اس لیے نہیں کیے جاتے، جناب کہا جاتا ہے کہ دنیا کیا کہے گی، لوگ کیا کہیں گے۔ جب اس دور میں ہندو مسلم بھائی بھائی کا نعرہ لگایا جا رہا تھا تو امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فتویٰ جاری کیا، فرمایا کہ مسلمان ہندو کبھی آپس میں بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ لوگ آ گئے، وہی لوگ جو میلاد منانے والے تھے، آ کر کہنے لگے حضرت یہ آپ نے بڑا سخت حکم نافذ کر دیا ہے۔ فرمایا کہ یہ تو اتنا سخت حکم ہے اگر اپنے بھی لوگ ہیں وہ بھی آپ سے متنفر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ تو حضرت امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا ہاں حکمت عملی تو یہی ہے کہ اس وقت اس معاملے کو اختیار نہ کیا جائے، یہ فتویٰ نہ دیا جائے۔ امام احمد رضا خاں فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر پوری دنیا حق کہنا چھوڑ دے تو کیا امام احمد رضا بھی حق کہنا چھوڑ دے؟ فرمایا کہ اگر سارے حق سے پیچھے ہٹ جائیں کہ احمد رضا بھی حق سے پیچھے ہٹ جائے؟ فرمایا کہ اگر پوری قوم ایک طرف ہو جائے، امام احمد رضا کا فتویٰ یہی ہے کہ ہندو مسلم کبھی بھائی بھائی نہیں ہو سکتے۔ فرمایا کہ ولا یخافون لومۃ لائم، یہ وہ لوگ ہیں جو ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہیں کیا کرتے۔ آج ٹی ویوں پر جا کر ایسے گول مول تبصرے کیے جاتے ہیں، عقائد اہل سنت میں ایسی تبدیلیاں کر کے بیان کیا، کہا کہ جناب چینل کا تقاضا یہ ہے کہ معاملہ اس انداز سے بیان کیا جائے۔ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے کام لینا چاہے تو اسے چینل کی ضرورت نہیں ہوتی، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے اپنا بنانا چاہے اسے کسی چینل کی حاجت نہیں ہوتی۔ ایک ایسا بندہ کہ جو ویل چیئر پر موجود ہو، وہ اگر دین کی بات آگے پہنچاتا ہے پوری دنیا بھی اسے سننے کے لیے تیار ہو جایا کرتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں اس کی اتنی محبت ڈال دیا کرتا ہے۔ فرمایا کہ وقت گزرتا جا رہا ہے، اللہ اس کی شان میں اس کی شوکت میں مزید اضافہ فرماتا چلا جا رہا ہے۔ یہ اللہ والے ہوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جنہیں ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں ہوا کرتا۔ سارے لبرل جمع ہو گئے مگر
وہ اس بات کو کہنے پر مجبور ہوئے ہم ان کے طریقے سے اگرچہ اختلاف کر سکتے ہیں، ان کے نظریے سے اختلاف نہیں کر سکتے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیاروں کو مقام عطا فرمایا وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کرتے۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ، یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں یہ ساری صفات اللہ اسے عطا فرماتا ہے جسے چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ بڑی وسعت والا علم والا ہے۔ فرمایا کہ انما ولیکم اللہ، تمہارا دوست صرف اللہ ہے، ورسول، اور اس کے رسول تمہارے دوست ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والے تمہارے دوست ہیں۔ پہلے بتایا تھا کفار اور یہودیوں کو دوست نہیں بنانا، فرمایا دوست بنانا ہے تو اللہ کو دوست بنانا ہے، اگر دوست بنانا ہے تو اس کے رسول کو دوست ہے، اگر دوست بنانا ہے تو ایمان والوں کو۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ لوگ جو نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، زکوٰۃ دیتے ہیں، وہم راکعون، اور وہ اللہ کے حضور جھکنے والے ہوا کرتے ہیں۔ ومن یتول اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول سے پھر جائے، والذین آمنوا، ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا، فرمایا جو اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول اور ایمان والوں کو دوست بنائے، یتولا جو دوست بنائے، اللہ کو، ورسول اللہ کے رسول کو، والذین آمنوا ایمان والوں کو، فإن حزب اللہ هم الغالبون، فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گروہ ہے جو غالب ہو کر ہی رہے گا۔ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا گروپ ہونا چاہیے، ایسے لوگوں سے اپنا تعلق ہونا چاہیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنے والے ہوں، جو اللہ کے حکم پر عمل کرنے والے ہوں، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام پر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے ہوں، ایمان والے ہوں۔ فرمائے ایسے لوگوں کو دوست بناؤ گے تو ایسی جماعت پھر غالب آ کر ہی رہتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس درس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو غلطیاں ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔